عمر ایمان لے آئے ہوا باطل کا منہ کالا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ کے معمول کے مطابق کچھ دین کی باتیں کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو صحیح معنوں میں کرنے کی، سمجھنے کی اور اس کے بعد عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ یہ باتیں اسلامی چینل قاری عبدالرحمن ملگاری پر اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ وہاں سے آپ سرچ کر کے سن سکتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش اور اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو پوری امت کے لیے نافذ بنائے۔ تلاوت قرآن مجید کی ویڈیو اس پہ اپلوڈ کی جاتی ہیں، وہ بھی وہاں پہ سن کر اپنے قرآن مجید کو صحیح کرنے کی فکر اور کوشش کہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آج جس بات پر بات کرنے کا ارادہ ہے وہ ہے موبائل۔ کچھ لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ موبائل ایک بہت بڑا فتنہ ہے، انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو اس میں ایک بات، اصولی بات سمجھ لیں کہ موبائل بذات خود کوئی نقصان والی چیز نہیں ہے، اس کے استعمال پر ہے۔ استعمال صحیح ہوگا تو وہ خیر کا ذریعہ بن سکتا ہے، اگر اس کا استعمال غلط ہے تو وہ شر اور نقصان کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ وہ پیغام جو مہینوں کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتے تھے، آج اس جدید ٹیکنالوجی کی بنا پر آپ نے ایک میسج کیا اور فٹافٹ پہنچ جاتا ہے نا۔ آدمی پہلے کسی کو پیغام بھیجنے کے لیے خط لکھتا تھا، پوسٹ آفس میں ڈالتا تھا، وہ ایک ہفتے میں پہنچے، 3 دن میں پہنچے، پھر وہاں سے جواب آئے۔ پوسٹ آفس بھی بعد میں آیا، اس سے پہلے تو دوسرے ذرائع تھے جن میں مہینوں لگ جاتا تھا۔ تو آپ کو کوئی بات کسی سے پوچھنی ہے، آپ نے ایک کال کی، فٹافٹ پوچھ لی نا کال کر کے، فائدہ ہوا نا، ورنہ آدمی کو جانا پڑتا تھا۔ ایک بندہ آپ نے جس سے کوئی بات پوچھنی ہے وہ بیٹھا ہے چینل کے اوپر، تو چینل پہ جانے کے لیے پیدل جائے گا تو آدھا گھنٹہ صرف ہو جائے گا، کسی رکشے میں جائے گا، موٹر سائیکل پہ جائے گا تو رکشے والا 150-200 روپے لے لے گا، موٹر سائیکل پہ جائے گا پیٹرول لگے گا 50-60 روپے، 100 روپے کا پیٹرول لگے گا، وہ آپ کی 1 روپے میں بھی کار نہیں ہوگی، آپ بات معلوم کر لیں گے، سمجھیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ موبائل بذات خود فتنہ نہیں ہے، نہ کوئی شر ہے،
سمجھے بات، اس کے استعمال کے اوپر ہے۔ اس کے اندر ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ چھوٹے بچوں کو یہ موبائل نہیں دینا چاہیے۔ بعض والدین ہوتے ہیں بچہ رو رہا ہے اس کو ٹون لگا کے دے دی، گانا لگا کے دے دیا یا نعت لگا کے دے دی، سمجھے بات، تو اس کے اندر بچپن سے رغبت آ جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جو صلاحیتیں ہیں بچپن سے انسان کی صلاحیتیں ہیں وہ صلاحیتیں رک جاتی ہیں۔ اب یہ موبائل جو ہے اس کے اندر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ ضرورت کی چیز ہے۔ کس چیز کی؟ ضرورت کی چیز ہے۔ تو اس ضرورت کی چیز کو ضرورت کے دائرے میں استعمال کریں۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا 24 گھنٹے اس کے اندر ضرورت ہے، کام ہے، جیسے کاروباری لوگ ہیں، بزنس مین ہیں، سمجھے بات، کمپنی والے ہیں، اس کی 24 گھنٹے سروس ہے، اس چیز کی ضرورت ہے، سمجھے بات۔ ایک آدمی عام آدمی ہے، اس کی کیا کہتے ہیں اتنی ضرورت نہیں ہے، کبھی ضرورت پڑی کال کر لی، سمجھے بات، یا کال آگے سن لی، سمجھے بات، تو وہ اس حساب سے رکھے۔ اب یہ میرے پاس موبائل ہے، ماتلی کے اندر جب موبائل آیا، جب سے میرے پاس موبائل ہے، پہلے بٹن والا تھا پھر ٹچ والا ہے، سمجھے بات، نہ ہی الحمدللہ اس کے اندر کسی قسم کے رول نمبر آتے ہیں فضول، نہ ہی کیا کہتے کسی کی مس کال آتی ہے، سمجھے بات، فضول قسم۔ وجہ کیا ہے کہ یہ صرف ضرورت میں استعمال ہوتا ہے۔ میں مدرسے میں بیٹھا ہوں تو اس لیے مدرسے میں یہ میرے ساتھ موجود ہے کہ بھئی کسی بچے کی والدین کو کوئی کام ہو، چھٹی لینی ہو یا کوئی ایمرجنسی ہو تو یہ کام آ جائے۔ چھٹی ہوتی نماز کے اوقات میں مسجد کے اندر میرے جیب میں نہ بٹن والا جب موبائل ہوتا تھا جو وہ بھی میرے جیب میں نہیں ہوتا تھا، نہ یہ ٹچ موبائل ہے میری جیب میں نہیں ہوتا۔ گھر پہ ہوتے ہوئے بھی یہ ہر وقت میرے پاس نہیں ہوتا ہے، سمجھے گا۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ یہ الماری میں ہوتا ہے، اور لوگ بعض دفعہ کہتے ہیں صحیح ہم نے کال کی آپ نے سنی نہیں، میں نے کہا یہ وقت موبائل میرے پاس ہے نہیں ہے۔ ہاں مجھے پتہ ہوتا ہے کہ کسی کی کال آئے گی، اس نے بتایا تو پھر یہ میرے پاس ہوتا ہے۔ پھر میں مسجد میں بھی ہوتا ہوں تو میرا دھیان رہتا ہے کہ اس وقت فلانے بندے سے بات کرنی ہے، سمجھے گا، تو اس وقت ضرورت ہے تو یہ مسجد میں بھی آ جاتا ہے، سمجھے گا، لیکن ویسے میرے پاس نہیں ہوتا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک ضرورت کی چیز ہے تو اس کو ضرورت کے دائرے میں استعمال کریں۔ آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے بلا وجہ اس کو لگے پڑے۔ اب بعض لوگ جو ہے ٹک ٹاک بناتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں، کیا کر رہے ہیں ایسے منہ پھڑا ہوا ہے۔ ارے بھائی اب جس طریقے سے ہم کوئی بات کر رہے ہیں یا تلاوت کی ویڈیو ڈال رہے ہیں یا دین کی بات کی ویڈیو ڈال رہے ہیں تو اس سے کسی کو موٹیویشن ملتی ہے، کسی کو اس سے فائدہ ہو، پیغام پہنچے۔ اب تیرے چہرے کو دیکھ کے اس کو کیا پیغام مل رہا ہے؟ کیا پیغام مل رہا ہے؟ یہ حرکتیں نہ کریں اور نہ دیکھیں۔ آپ دیکھو نا ایسی حرکت والوں کے اوپر ملین کیا بولتے ہیں اس کو ویوز ہوتے ہیں، اس سے کیا پتہ چلا کہ وہ جو ویوز ہے دیکھنے والا فارغ آدمی ہے، دیکھنے والا فارغ آدمی ہے، اس کے پاس وقت فارغ ہے، کام والا یہ نہیں دیکھتا۔
اب جو میں بتا رہا ہوں تو وہ یہ ہے کہ کبھی اپنی یہ ویڈیوز دیکھتے ہوئے آگے پیچھے دکھ جاتی ہے تو مجھے حیرانگی ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں کہ بھئی اس سے کیا پیغام جا رہا ہے؟ ایک لڑکے نے کر رکھی ہے، کیا کہتے ہیں، آنکھوں کو ڈھکا ہوا ہے، اس پہ ٹک ٹاک، اب اس سے کیا پیغام جا رہا ہے؟ ایک میں نے دیکھا وہ مارا دوسرا مارا ٹھگا کر کے پیچھے گولی چلی، پتا اس سے پیغام کیا جا رہا ہے؟ تو اس قسم کی جو ویڈیوز ہیں بنانے والے بھی حیا کا لباس پہنے، اور دوسری بات یہ کہ دیکھنے والے ان کو ٹھک نہ دیکھیں، بات سمجھے نا میری؟ جب آدمی دیکھے گا نہیں اور جب ان کے ویوز نہیں بنیں گے تو لازمی بات ہے وہ بنانے چھوڑ دیں گے، سمجھے؟ تو اس پہلی بات کیا کہ یہ ضرورت کی چیز ہے، ضرورت کے اندر استعمال کریں۔ آپ کی ضرورت نہیں ہے، کال کرنی ہے کال کر لی، سننی ہے سن لی، بھئی اچھا کام کر لو۔ کوئی حدیث کیا کہتے ہیں، دیکھ کے لکھ کے اس پر ڈال دو، آپ کسی کو فائدہ ہو جائے، کوئی پیغام دے دو۔ جس طریقے سے یہ میرا بچہ محمد عفان کی دنیا کے حساب سے کیا بولتے ہیں، ویلوگ بنا رہا ہے، اس کے اندر پیغام ہے۔ کسی دکان کا اگر ویلوگ ہے اس کا تعارف ہو رہا ہے، سمجھے گا، کسی کو پتہ نہیں ہے، پتہ چل رہا ہے جانور سے کیسے محبت کی جاتی ہے، خوبصورت جگہوں پہ آدمی جاتا ہے، اس کے اللہ کی قدرت دیکھتا ہے، نظارے دیکھتا ہے، سمجھے بات، اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کتنا خوبصورت بنایا ہے، اور پھر سب سے زیادہ حسین و خوبصورت انسان کو بنایا ہے، سمجھے؟ تو جب انسان کو خوبصورت اور حسین بنایا ہے تو اس کی زندگی بھی خوبصورت اور حسین ہے، وہ ان فالتو کاموں کے لیے نہیں ہے کہ صرف آپ جو ہے منہ پھاڑ کے اس کو جو ہے تصویر بنا کے اور اس کو الٹے سیدھے جھنڈے مار کے کسی سیاسی کے ساتھ بلانے میں تمہار کو کیا ملنا ہے، اسے ویوز کے علاوہ کیا ملنا ہے؟ الٹی سیدھی کالے آ جائیں گے، الٹی سیدھے پیغام آ جائیں گے، سمجھے بات؟ ادھر وہ دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، ادھر تو کمنٹ بولتے ہیں، کمنٹ دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، اس کا وقت بھی ضائع، اس کا وقت بھی ضائع، سمجھے بات؟ بنانے والے کی طرف سے اگر اچھا پیغام نہیں ہے، سمجھے بات، تو دیکھنے والے کا جو گناہ اس کو ملے گا، وقت کا ضیاع کیا تو وہ وقت کے ضیاع کا گناہ اس کو بھی ملے گا، سمجھے بات؟ اس لیے اچھے کام کریں، سمجھے بات؟ جتنے بھی ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، دیگر علماء کرام ہیں، ان کے بیانات آتے ہیں، سمجھے بات؟ یہ دین کی باتیں ہوتی ہیں، تلاوت قرآن کی ویڈیوز ہوتی ہیں، ان کو لائک کریں، شیئر کریں، سمجھے بات؟ زیادہ سے زیادہ اس کو پھیلانے کی کوشش کریں تاکہ اچھائی پھیلے، اچھا پیغام جائے لوگوں کے پاس، اور پھر اس کو دیکھ کے، ان چیزوں کو دیکھ کر جو صحیح کام کر رہے ہیں اپنی تربیت کریں، اور اس تربیت کے حساب سے خود بھی اس کام کو کرنے کا کریں، بات سمجھے نا میری بات؟ اللہ تعالی ہم سب کو اس موبائل کے شر سے حفاظت فرمائے، خیر سے مستفید فرمائے، اور کیا کہتے ہیں، ہر قسم کے فتنے اور فساد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ان باتوں کو نافع بنائے۔
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ایمان لے آئے ہوا با